بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 98 99 100 اور 101 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اہل کتاب سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم خدا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے، ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں آیات الہی کا انکار کر رہے ہو؟ آیات الہی کا انکار کی وجہ کیا ہے؟ جب کہ اللہ گواہ ہے ان اعمال کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو، خدا گواہ ہے، خدا کی گواہی موجود ہے، ہمیشہ ہے، خدا عالم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، خدا علم مطلق رکھتا ہے اور یہ علم خدا کو کوئی دیتا نہیں ہے، خدا کا اپنا ہے، اور باقی سارے علوم جو انسان کے لیے، حتیٰ کہ معصومین کے لیے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یہ خدا کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ اللہ کا علم ذاتی علم ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ شہید ہے۔ شہید سے مراد گواہ، وہ اللہ گواہ ہے، گواہی دے رہا ہے، گواہی دے گا۔ وہ اللہ جو گواہ ہے وہ جج بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں جج الگ ہے، جو ججنگ کرتا ہے وہ جو ہے فیصلہ کرتا ہے، اور گواہ الگ ہوتے ہیں، گواہوں کو بلائے جاتے ہیں، پھر جج فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق۔ لیکن اللہ قیامت کے دن جو اللہ ججنگ فرمائے گا وہی اللہ گواہ بھی ہے، اور گواہ جو خدا ہے وہی جج بھی ہے، بہت اہم ہے یہ۔ لہٰذا یہاں پہ سفارش نہیں ہے، یہاں پہ رشتہ داری نہیں ہے، یہاں پہ وہ تعلقات جس کی بنا پر دنیا میں انسان خوش ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ فیصلہ عدالت کے ساتھ ہوگا، مگر یہ کہ اللہ اپنا لطف اور کرم فرمائے، فضل کرے۔ ایک یہودی ہے، بالآخر اس کے لیے شان نزول ہے، 4 آیتوں کے لیے شان نزول ہے۔ شان نزول سے مراد یعنی کس وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، کون سا واقعہ اس کے پیچھے بیک پہ ہے۔ تو ایک واقعہ ذکر کیا علماء نے، مفسرین نے، ان میں سے جو واقعہ جو اہم ہے، جو ہر جگہ پر حتیٰ کہ شیعہ کتب میں اور اہل سنت کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک یہودی بوڑھا شخص شاس بن قیس، شاس ابن قیس، بہت ہی متعصب، بہت ہی جو ہے شیطنت رکھنے والا اور بہت ہی کٹر یہودی، دشمن اسلام شخص، یہ گزرتا ہے ایک ایسے محفل سے، ایک ایسے اجتماع سے جو مسلمانوں کا ہے، اور اس اجتماع میں اوس و خزرج جو یہودی ہیں، قبیلے 2 ہیں جو آپس میں دشمن تھے، جنگیں لڑا کرتے تھے، ہمیشہ خون خرابہ ہوتا تھا، دشمنی تھی، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جو خزرج کے اور اوس کے جو قبیلے کے افراد جو یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ اب یہ ایک اجتماع میں جو ہے موجود ہیں، وہاں سے اس بندے کا گزر ہوتا ہے، یہ حیران ہو جاتا ہے، کتنے قریب آ چکے ہیں یہ مسلمان، یعنی مسلمان ہونے کے بعد انسان اتنا قریب آ جاتا ہے۔ مسلمان یعنی اسلام سے، یعنی اسلام یعنی سلامتی سے۔ اگر انسان حقیقی معنوں میں مسلمان ہو تو وہاں پہ پھر بد زبانی نہیں ہے، وہاں پہ ظلم نہیں ہے، وہاں پہ نفرت نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ
سکون ہے وہاں پہ امن ہے وہاں پہ، اگر حقیقی مسلمان اگر ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ یہودی شخص جو شاس ابن قیس حیران ہوا کہ اوس و خزرج کے جو آپس میں لڑنے والے، ہمیشہ جنگ و جدل میں مصروف یہ دونوں قبیلے، یا آج مسلمان ہونے کے بعد رسول خدا کی رہبری میں کتنے آپس میں مل چکے ہیں، کہ تعلقات کتنے اچھے ہو چکے ہیں، کتنے سکون سے رہ رہے ہیں، کتنے خوشی سے یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو شنید میں مصروف ہیں۔ بہت حیران ہوا اس نے پھر کیا کیا؟ ظاہر ہے حسد کی آگ ہے نا، پھر یہ یہودی ابھی، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہو کے رسول اللہ کی رہبری میں آ چکے ہیں، آپ کی امامت میں آ چکے ہیں، آپ کی نبوت میں آ چکے ہیں، اس لیے وہ متحد و متفق ہے۔ یہ ابھی باہر ہے، اس کو پسند نہیں ہے، تعجب بھی کیا اس نے بہت، اور پسند بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک جوان کو تیار کیا، اس کو سمجھایا، جاؤ اس اجتماع میں جاؤ، اس جو گیدرنگ ہے اس میں جاؤ، جا کے تم نے یہ کرنا ہے۔ اس کو سمجھایا، اس کے ذہن کو بنایا، جاؤ جا کے ان کو ماضی یاد دلاؤ، یہ اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے جو تازہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان، ان کو بتاؤ کیسے محبت سے رہ رہے ہیں، ان کو بتاؤ کہ تم کیسے جنگیں لڑتے رہے ہو، ان کو جا کے بتاؤ، جذبات کو بھڑکاؤ ان کے۔ اب جہاں پہ جب سادہ لو افراد ہو نا، وہاں پہ آرام سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، پتہ نا آپ کو، اسی لیے شعور اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تازہ مسلمانوں میں وہ بھی تھے کہ جو سادہ تھے، سادہ لو تھے، اور وہ فوراً جو ہے ان کے باتوں میں آ جاتے تھے۔ یہ جوان نے آ کر ان کو بتانا شروع کیا کہ تم تو وہ تھے، تم تو ماشاءاللہ بہادر تھے، تم تو آپس میں لڑتے تھے، تم تو جنگیں لڑ کے فتح یاب بھی ہوتے تھے، تمہارے تو یہ شخصیت تھی، تمہارا قبیلہ تو مضبوط تھا، وہ اس کو زیر کرتا تھا وہ دوسرے کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ اثر ہونے لگا۔ شان نزول کی اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اثر ہونے لگا۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے نا، بڑے مزیدار، بڑے اچھی محفل میں، مسلمان محبت کے ساتھ آپس میں پھر شروع ہو گئے۔ اچھا یہ تھا، اچھا اختلافات شروع ہو گیا، سادہ لو جذباتی ہونا شروع ہو گئے، اچھا آپس میں گالیاں شروع ہو گئیں، دھمکیاں بھی شروع ہو گئیں، تلوار بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، رسول خدا کچھ مہاجرین کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، فوراً پہنچے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فتنہ بڑھپا ہو گیا۔ پھر آئے رسول اللہ خدا نے اپنی میٹھی زبان سے پھر ہدایت شروع کی بیداری کے لیے، آپ نے کلمات آپ نے جو ہے نا وہاں پہ بیان فرمائے، اس کا اثر یہ ہوا پھر دوبارہ بیدار ہوئے، کہا ہاں ہم تو غلطی کر رہے تھے، یہ تو مسئلہ ہو رہا تھا۔ پھر دوبارہ انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے رکھا، اور یہ اثر اتنا ہوا کہ گلے مل کر رونے لگے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم کہاں پہنچنے والے تھے۔ یہ ہے رسول کی ہدایت، اور یہ دشمنوں کی سازش۔ دشمن اس طرح اپنے بندوں کو جو ہے وہ نفوذ کرواتا ہے، گھسیٹتا ہے، ٹھیک ہے، کسی صف میں، کسی مسجد میں، کسی تنظیم میں، کسی بھی جگہ پر، اور وہ ان کی جو ہے وہ سازشوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں، سادہ لو افراد آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت یا ان کی شبیہ شخصیت یا ان کے مکتب سے تعلق رکھنے والے اگر مخلص لوگ ہوں تو وہ ٹھنڈا کر دیں گے آگ کو دوبارہ، نہیں تو یہ جب بڑک اٹھے تو پھر خطرناک ہے۔ یہودیوں نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے اسلام کو دشمن سمجھا ہے، اس نے بھی دشمن سمجھا، اس نے بھی ایک خطرے کا احساس کیا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ کی رہبری میں اسی طرح آگے چلتے رہے تو یہودیت ختم ہو جائے گی، جب سارے کنورٹ ہو جائیں گے تو کیا رہ جائیں گے؟ ابھی جو کنورٹ ہوئے ہیں کتنے محبت سے رہ رہے ہیں، پیار و محبت سے رہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مستقبل کو دیکھا، اور اس نے پھر بھیجا شاس ابن قیس نے۔ یہ چاروں آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں، اس واقعے میں یہ چاروں آیت نازل ہوئی ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے رسول ان سے کہہ دیں، اہل کتاب سے کہہ دیں۔ اب پہلا خطاب خود اہل کتاب سے، یہودیوں سے ہے، یا مراد یہودیوں سے، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، ختم کرو اپنی دشمنی، کب تک تم یہودی رہو گے؟ لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کے انکار کر رہے ہو، انکاری ہو؟ یہودی کون ہے؟ اہل کتاب ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہودی کون ہیں؟ تورات کے ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں نا یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے قائل ہیں۔ کفر کس چیز کا ہے؟ وہی تورات، اسی تورات نے تو کہا رسول خدا تشریف لائیں گے،
خوشخبری دی، پیشن گوئی کی، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرمایا کہ جب رسول آئیں خبر ہو تو فوراً ایمان لے کے آنا ہے. کہا ہی نہیں کہا لِمَ تَکْفُرُونَ، کفر کس چیز کے لیے؟ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ سے مراد یعنی یا معجزات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آنکھوں نے دیکھا ان معجزات کو، اور دوسرا وہ خوشخبریاں، وہ پیشن گوئیاں جو رسول کی رسالت کے بارے میں، آپ کی آمد کے بارے میں، آپ کے ظہور کے بارے میں جو تھی، وہ بھی یہ ان تک آ چکی ہیں، وہ اس خبر کو پا چکے ہیں، ان کو آگاہی حاصل ہے، ان کو علم حاصل ہے، ان کو پتہ ہے حقیقت کا. یہ معجزات، یہ آیت الہی دلیل ہے کہ رسول خدا حق پر ہے اور اسلام حق دین ہے. اس کے باوجود لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، یعنی سرزنش کی لہجہ سرزنش، لیما یعنی کیوں تم کفر اختیار کر رہے ہو اللہ کی آیتوں کی. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے ان اعمال کے بارے میں جو تم انجام دے رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے باوجود اللہ کے حکم کے انکار، وہ اللہ اس پر گواہ ہے. واللہ شہید یعنی اللہ گواہ ہے، یعنی تمہارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، تمہارے سازشیں لکھی جا رہی ہیں، اللہ کی گواہی موجود ہے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون، اگلی آیت میں 99 آیت نمبر میں پھر خداوند متعال نے فرمایا رسول خدا کو ان سے ایک اور بات کہو. ایک بات یہ کہ لما تکفرون اہل کتاب سے، یعنی رسول خدا کو واسطہ بنایا. خدا نے کہا فرمایا کہ آپ کہیں ان سے یا اہل کتاب لما تکفرون. دوسری آیت میں پھر دوبارہ اے رسول ان سے ایک اور بات کہے. کوئی بات یہ ہے کہ تو خود نہیں سدھرنے کے لیے تیار تو دوسروں کو تو نہ روکو نا. ایک تو خود کفر اختیار کر رہے ہو، دوسروں کو بھی روک رہے ہو، ڈبل گناہ، 2 گناہ. خود کفر میں رہنے کا گناہ، دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف جانے سے روکنے کو گناہ، یہ 2 گناہ اکٹھی ہیں. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں یہاں مراد ہے، مسیحی نہیں ہے، یہودیوں. لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں ان من آمنہ کو، یہ جو ایمان لے کے آئے، ان کو کیوں اللہ کی راہ سے روک رہے ہو، صد اختیار کر رہے ہو، یعنی روک رہے ہو، بند باندھ رہے ہو. لما تصدون، کیوں تم روک رہے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے. کن کو؟ من آمنا، جو ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو روک رہے ہو. اب تصدون سے کیا مراد ہے؟ تصدون سے مراد صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ ان کو ڈائریکٹلی آ کے کہا، نہیں، کسی حق کے بارے میں مشکوک بنانا روکنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، شک ایجاد کرنا روکنے کے مترادف ہے، جذبات کو بھڑکانا روکنے کے مترادف ہے، جو امن سے رہ رہے ہیں ان کو دوبارہ لڑانا یہ روکنے کے مترادف ہے، اختلافات ایجاد کرنا روکنے کے مترادف ہے، ماضی یاد دلانا. اب یہی ہے نا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ روکنا چاہتے ہیں نا یہ آگے یہ سفر طے نہ ہو، یہ مسلمان بگڑ جائیں اور آ جائیں دوبارہ کفر کی طرف، یا مسلمان رہیں لیکن وہ کام نہ کریں جو امن والا کام ہے، جو سلامتی والا کام ہے. وہ لہذا فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کیوں ان کو راہ حق کو ٹیڑھا کر کے دکھا رہے ہو؟ جو راہ روشن ہے، بین ہے، واضح ہے، آشکار ہے، حق ہونا سب کو پتہ ہے، اس کو آپ کج دکھا رہے ہو، کسی اور طرح سے دکھا رہے ہو، ٹیڑھا کر کے دکھا رہے ہو، بگاڑ کے دکھا رہے ہو. تبغونہا عوجا، عوج یعنی ٹیڑھا کر کے دکھانا، اس کو دکھا رہے ہو، غلط دکھا رہے ہو. وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ ہو اس بات پر، یہ راہ مستقیم ہے، تم شہداء میں سے ہو. اوپر کیا تھا؟ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے. یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اہل کتاب تم گواہ ہو اس بات پر. کیوں؟ اس لیے کہ تم کب تھے؟ اب دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے لے کر رسول اللہ کے نبوت کے اعلان تک 500 سے 600 سال کا فاصلہ ہے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے یہ ہے نا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب یہ پیغام کب آیا؟ یہ پیشن گوئی کب انہوں نے سنی؟ کتنے سالوں، صدیوں پہلے سن رکھا ہے انہوں نے. گواہ اس وقت سے تھے یہ.
تو ان کو سب سے پہلے لبیک کہنا چاہیے تھا، حتیٰ کہ مشرکین سے پہلے لبیک کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. وہ جو مشرکین جو آئے، جس میں سورہ نصر میں خدا نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب خدا کی فتح اور نصرت آئے گی فتح مکہ کے وقت تو آپ دیکھیں گے دڑا دڑ لشکر بلشکر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. کون تھے؟ مشرکین تھے نا. خود مشرکین سے پہلے کن کو آنا چاہیے تھا؟ ان گواہوں کو آنا چاہیے تھا جن تک یہ پیغام پہلے ہی صدیوں پہلے پہنچ چکا تھا. ان کو لبیک کہنا چاہیے تھا. اور یہ یہودی اسپیشل طور پر مدینے میں آباد اسی لیے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ظہور ہوگا، اعلان نبوت رسول خدا ہوگا، اور ہم فوراً جو ہے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، مکتب میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ نہیں. اس لیے فرماتے اہل کتاب کیوں تم من آمنا جو ایمان لے کے ہیں ان کو روک رہے ہو راہ خدا سے، فی سبیل اللہ سے، سبیل اللہ سے کیوں روک رہے ہو؟ اور اس راہ کو جو مکمل سیدھا ہے، روشن ہے، اس کو آپ بگاڑ رہے ہو، کج کر رہے ہو، ٹیڑھا کر کے دکھا رہے ہو، جب کہ تم گواہ ہو، پتہ ہے تمہیں حقیقت کیا ہے. پھر دوبارہ خدا نے بتانا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یاد رکھو خدا غافل نہیں ہے، خدا جاننے والا ہے. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. خدا کو نیند نہ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. خدا بیدار ہے، خدا کو ہمیشہ پتہ ہے، غافل نہیں ہے. ہاں سادہ لوگ افراد غافل ہو سکتے ہیں لیکن خدا نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے، ان اعمال سے جو تم انجام دیتے ہو. اس کا مطلب ہے خفیہ ڈیلنگ ہو رہی تھی، خفیہ کام ہو رہا تھا، خفیہ انڈر گراؤنڈ پالیسیاں بن رہی تھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. یہ ایک جھلک تھی، یہ جو جوان کا آنا اور شامل ہونا یہ ایک جھلک تھی. لیکن خداوند متعال غافل نہیں ہے، انسان غافل ہو سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیں 100 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا. خداوند متعال نے اپنا خطاب ڈائریکٹلی طور پر مسلمانوں کی طرف کیا. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا. آپ ان سے کہہ دیں لما تکفرون، آپ ان سے کہہ دیں لما تصدون عن سبیل اللہ. اب کیا ہے؟ جب ایمان والوں کی بات ہے تو خدا نے ڈائریکٹ ان سے کہا. یہ ہے، دیکھیں یہ شان ہے مومن کی، یہ شان ہے. وہاں پہ خدا نے اگنور کیا واسطہ، ڈائریکٹ بات نہیں کریں، اس قابل نہیں ہے. رسول خدا کو درمیان میں لائیں، فرمایا قل، آپ کہیں. لیکن دیکھیں 100 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا اللہ کتنا یہ عزت ہے ایمان والوں کی. یا ایھا الذین آمنوا میں حدیث میں کہ آپ کہیں لبیک یا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ الی یوم الجمعہ یہ آج جو ابھی سورہ جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا لبیک. آپ کے یہاں نماز پڑھنا لبیک ہے نا، جمعہ میں شرکت کرنا لبیک ہے، جماعت میں شرکت کرنا لبیک ہے. اچھے اخلاق سے پیش آنا خدا کے اس قانون کے مقابلے میں لبیک ہے. جھوٹ سے پرہیز کرنا لبیک ہے، غیبت سے پرہیز کرنا لبیک ہے، اور نہ کرنا نافرمانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی نا ان کی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے کچھ افراد کے گروہ کی، یہ جو شیطنت کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اگر اے ایمان والو اگر تم نے ان کی اطاعت کی، یردوکم، یہ تمہیں پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی طرف پلٹا دیں گے. تم کافر بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے اگر تم نے اطاعت کی. تو اب اطاعت کی سے مراد یہ نہیں کہ وہ آرڈر کریں گے واضح اور اشکار طور پر اور آپ کہیں گے اچھا ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. خفیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اطاعت کہاں پہ حکم کے مقابلے میں اطاعت ہوتی ہے نا. ضروری نہیں کہ حکم واضح اشکار ہو. مثلا ابھی دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہاں پہ حکم کہاں سے آ رہا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن ڈائریکٹ حکم دے رہا کوئی. پاکستان کو توڑنا ہی ان کو حکم ہے، ایران کو توڑنا ہی ان کو حکم ہے. یہ ان کی جو پالیسی ہے، توڑنا ہے. پاکستان کو 4-5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایران کو 4-5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح آذربائیجان اور باقی افغانستان، یہ ان کا اندرونی، ان کی غلاموں کو حکم ہے. یہ آیا حکم آپ نے کبھی سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ لیکن کیا حکم کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ نظر شاید نہ آئے لیکن
آپ کو ظاہری طور پر پتہ چل جائے گا کہ حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ حکم کی تعمیل کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ جس جگہ کو الگ کرنا ہے اس جگہ کے عوام کو پریشرائز کرنا ہے، نفرت ان کے دلوں میں ایجاد کرنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، ان کو گمنام کرنا ہے، ان کو لاپتہ کرنا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ ان کے دل میں نفرت ہو، انتقام کی آگ بڑھ کے ایک دن وہ آزادی کا اعلان کرے، بنگال میں جو ہوا ہے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ لہذا اطاعت حکم کے مقابلے ہیں، لیکن حکم ممکن ہے سری ہو، یعنی کہ خفیہ ہو، اور اس حکم کو ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام انجام دینا ہے۔ یہاں پہ بھی خداوند متعال نے کیا میں اے ایمان والو ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقا من الذین آمنوا، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ جو یہودی ہے ان کے گروہ کے اگر تم نے اطاعت کی، یردو کو تمہیں پلٹا دیں گے، یہ تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ خوب یہی ہے نا، یعنی اگر آپ ان کے پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں تو یعنی اطاعت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی دشمن کے سازش کا شکار ہونا اور سازش کو کامیاب کرنا یہ اطاعت ہے، لیکن اطاعت ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ دشمن اختلافات ایجاد کرنا چاہتا ہے، آپ کے اختلاف میں آ جانا، مخالف بن جانا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، قائم ہوں، آپ کے دل میں نفرت کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ اب یہی ہے نا، جب یہ منافقین جب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو تو اس وقت رہبر معظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی صرف نہیں ہیں بلکہ آپ ہماری جانیں ہیں۔ آیت اللہ سستانی نے یہ فرمایا، اور اس سے رہبر معظم انقلاب نے فرمایا بھائی ہیں آپ سب، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اخوہ ہیں سارے۔ وہ ان کی سازش کیا ہے؟ نفرت پھیلانا، لیکن رہبر کیا کرتے ہیں؟ اس سازش کو ناکام بناتے ہیں۔ اسی طرح مومن اور مسلمان بھی گاہے بگاہے نہ چاہتے ہوئے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ وہ نفرت قائم کرنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یہ ان کی اطاعت ہے۔ سازش کامیاب کرواتے ہیں، یہ ان کی اطاعت ہے۔ دشمن بنانا چاہتے ہیں، ہم دشمن بن جائیں، یہ اطاعت ہے۔ کینہ ہمارے دل میں آ جائے، وہی چاہتے ہیں، آ جائے، یہ ان کی اطاعت ہے۔ لہٰذا یردوکم بعد ایمانکم کافرین کو پلٹانا بڑا آسان ہو گیا نا، انسان سازش میں آ جائے، خود بخود انسان پلٹ جاتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر بیٹھتا ہے، قرآن سے یہ چلا جاتا ہے۔ کفر سے مراد ممکن ہے کفر حقیقی ہو، یہاں پر تم کافر ہو جاؤ گے، وہ تمہیں پلٹا دیں گے کفر کی طرف، یعنی تم کافر ہو جائے گے، دوبارہ یہودی بن جاؤ گے۔ لیکن ممکن ہے مراد یہ کہ جاہلیت کا دورہ ہو جائے گا، یہ ممکن ہے مراد ہو۔ ایت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کافرین سے مراد ممکن ہے یہ ہو کہ تم پھر دوبارہ تمہیں پلٹا دیں گے کفر کی طرف، یعنی جاہلیت کی طرف، وہی آگ کے شعلے، وہی تفرقہ، وہی تمہارے درمیان دشمنی، وہی تمہارے میں جنگ و جدل، وہ یہی چاہتے ہیں، چاہتے ہوئے اگر ہوا یہ کہ وہ ان کی یہ سازش کامیابی دی، یعنی تم کفر کی طرف پلٹ گئے ہو نا، جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، پھر ایمان والوں سے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہونا چاہتے ہو؟ یعنی تعجب، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کافر ہو جائے، ان کی سازشوں میں آ جائے، نفرتیں ان کے دل میں دوبارہ آ جائے، جنگ جدل دوبارہ شروع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے اوپر آیات الہی قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے، یہ ہوتی ہے تمہارے اوپر، کی جاتی ہے تمہارے اوپر۔ آیات الہی کی تلاوت جس پر ہو، آیا وہ کافر ہو سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے کفر کی طرف، یا زمانے جاہلیت کی طرف وہ جا سکتا ہے وہ۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے درمیان رسول کی شخصیت موجود ہے، رسول کی شخصیت موجود ہو، ہادی خود موجود ہو، ہدایت فرمانے کے لیے موجود ہو، ان کی شخصیت وہاں پہ حاضر ہو، آیات الہی کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، اس کے باوجود ایک جوان کے باتوں میں آ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تعجب ہے نا یہ، وکیف یعنی تعجب، کیسے ممکن ہے تم کافر ہو جاؤ جب کہ وانتم تتلا تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کی، وفیکم رسولہ اور تمہارے درمیان رسول، اس اللہ کا رسول موجود ہے۔ اس کے بعد ایک نسخہ بیان فرمایا، وہ نسخہ جو حقیقی ہے، دیکھیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جس نے بھی اللہ کے دین سے تمسک اختیار کیا، یہ نسخہ ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، یقیناً یہ شخص ہے جو ہدایت اس کی ہوئی ہے صراط مستقیم کی طرف، یہ نسخہ ہے۔ یعنی ان شیطنت سے، اس بحرانی حالات سے اگر دشمن نفوذ کر جائے اور بگاڑنا شروع کر دے تو وہاں پر کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو بچائے، اس قوم کو بچائے؟ تمسک۔ رسول خدا خود موجود ہیں، کتاب بھی موجود ہے، تمسک کرنے کے لیے وہ کنڈی بھی موجود ہے، وہ سہارا بھی موجود ہے، اس کے باوجود انسان اور مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور انتشار کا شکار ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم، یعتصم یعنی آگاہانہ طور پر جو ہے انسان کا تعلق قائم ہو جانا دین کے ساتھ یا دینی شخصیات کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تمسک۔ تمسک یعنی متعلق ہو جانا، تمسک یعنی جڑ جانا، یعنی نظریاتی طور پر، عملی طور پر مل جانا، وصل ہو جانا، جڑ جانا، نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، اس کو کہتے ہیں تمسک۔ یہ نسخہ ہے، کسی بھی بحرانی حالت میں اگر انسان اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے، جڑے رہے، رسول اللہ کے ساتھ جڑا رہے اور نظریات کے ساتھ جڑا رہے، تو یہی دلیل ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر ہونا یعنی کہ ایسے تو نہیں ہے فزیکل کوئی چیز آپ کو موٹر وے دکھایا جائے، اور نہیں، اس کا تعلق انسان کے اسی تمسک سے ہے، تعلق سے ہے۔ اگر تعلق اور تمسک اگر واقع ہے عملی اور نظریاتی طور پر، راہ مستقیم پہ وہ چل رہا ہے، جو جسے خدا چاہ رہا ہے، خدا فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت ہو چکی کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ یعنی وہ جو دعا آپ نماز میں آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا قبول ہے، یہ قبول ہے۔ یہ قبول کیسے ہے کہ آپ احتسام کی اس منزل پہ آ چکے ہیں، تعلق آپ کا مضبوط ہو چکا ہے، آپ کا جو ہے ان سے رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، اور اس رشتے نے آپ کو کیا کیا، اس تعلق نے آپ کو روک دیا دشمن کے سازشوں کی تکمیل سے روک دیا ہے۔ اب آپ ابھی بھی صراط مستقیم پہ ہو۔ انشاءاللہ ان آیات کی طرف آپ اور ہم سب توجہ دیں گے انشاءاللہ، اور یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہو۔ اور یقیناً یہاں پہ دشمن شناسی ہے کہ ہم دشمن کو سمجھے، دشمن اس طرح آتا ہے میدان میں، نفوذ کرتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ ممکن ہے ایک دشمن ہو وہ کافی ہے، ایک شخص ہو وہ کافی ہے۔ مثلا یہاں پہ اگر ایک بندہ آ جائے اور وہ نفوذی بن جائے اور وہ ان پلاننگ کے تحت کام کرے تو سادہ لوگ فوراً بگڑ جائیں گے، ہے یہ نہیں ایسا؟ ایسا ہی ہوا ہے۔ مثلا بہت سے ہیں، مثلا ہمارے 2-3 ہمارے نمازی ہیں جو یہاں سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ تشہد میں آپ نے علی کا نام نہیں لیا۔ خوب یہ ہے نا، سادہ لوگ بھی ہیں اور جو بگاڑتے ہیں، اور جب بگڑ جاتے ہیں، بگڑنے کے بعد پھر ان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔